قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا، فرح قد جاب خواطرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ایک بہت ہی بڑا، عظیم اور محبت والا موضوع ہے۔ یہ عشق رسول کی چنگاریاں جن کے دلوں میں جل رہی ہیں، عشق رسول اور محبت رسول اور زیارت رسول کے لیے جو تڑپ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک ایسا آسان عمل ہے جس کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان سب کو نصیب ہو سکتی ہے جو لوگ اس عمل کو کریں گے۔ اس لیے اس عمل کو اور اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں، دھیان سے دیکھیں، سمجھ کر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قسمت کو چمکائے گا، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اپنے خواب میں، اس کے تو پھر مقدر ہی کھل گئی۔ اس کے لیے کتنے فضائل احادیث میں ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ خدا آقائے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھ لیا، قیامت کے دن اس کی سفارش میں کروں گا، یعنی آقائے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ اور جس نے مجھ کو خواب میں دیکھ لیا وہ قیامت کے دن مجھے دیکھے گا، اور جو قیامت کے دن مجھے دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور میں جس کی سفارش کروں گا، یہ آقائے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کچھ الفاظ میں سنا رہا ہوں، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میری حوض کا پانی، یعنی حوض جام کوثر، حوض کوثر کا پانی آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیے گا، اور جو میری حوض کا پانی پیے گا اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں گے۔ یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے کچھ الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیے۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کی بڑائی کو کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد یہ کتنی بڑی دولت ہے، میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ اس لیے اس کی قدر کو جان کر آپ سب حضرات اس کو خود بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اہل و عیال میں بھی کروائیں، اور اپنے دوستوں میں بھی عمل یہ کروائیں تاکہ وہ بھی اس کے مستحق بنے کہ وہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ جیسا کہ یہ مہینہ چل رہا ہے ماہ مبارک ربیع الاول کا، جس میں کائنات میں ایک ایسی شخصیت کہ جو نہ اس کی مثال، نہ اس جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، تاجدار مدینہ آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ مہینہ چل رہا ہے تو سب کے دلوں میں عشق رسول کے سمندر ٹھاٹے مار رہے ہیں۔ انہی میں ایک یہ چھوٹے سے عمل کی کشتی جس سے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار تک پہنچ سکتے ہیں،
یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے، ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس طرح وہ لال ہوگا، پہلے اس کو آپ اس طرح سبسکرائب کر کے اگر اس پر کلک کریں گے تو وہ سبسکرائب ہو جائے گا، اس کو سبسکرائب کر لیں، اور یہاں اس طرح جیسے یہاں ہے بیل آئیکن ہے اس کو آن کر لیں تاکہ آپ تک ہمارے ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ موضوع کی طرف واپس چلتے ہوئے، جو عظیم موضوع ہے عقائد جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کا عمل ہے، یہ اتنا آسان اور بہت مختصر بھی عمل ہے، اور اس میں اتنی پختگی ہے کہ اس عمل کو خود حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ابدال کو بتایا، ایک ابدال کو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا، اور یہ عمل بہت کامیاب ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور کیا ہے۔ عمل کچھ اس طرح ہے، جو میں آپ کو عمل کی عبارت 2-3 طرح کے عمل ہیں۔ پہلے میں ایک درود شریف کا عمل آپ کو بتا دوں۔ یہ درود شریف آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ اس درود شریف کو جو کوئی یاد کر لے اور کثرت سے پڑھے اور روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھے، بہت چھوٹا اور مختصر عمل، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا یا 100 سے کچھ زیادہ مرتبہ پڑھنا بہت بہتر ہے، یہ ایک عمل ہے۔ اور دوسرا جو حضرت خضر علیہ السلام نے خود بتایا ہے، جو اس عمل کو کر لے گا وہ بھی یقیناً زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا، اور وہ اس شرف کو حاصل کر لے گا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمل کوئی کر لے جو ابھی ہم نے بتایا، یہ اس درود شریف کے عمل کو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ اس عمل کو روزانہ پڑھنے کا جو معمول بنا لیں گے 100 مرتبہ، اس پر بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کھلے گی، اور یہ عمل بھی بہت مجرب اور بہت لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کے اوپر دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل آپ کو بتانا ہے، تو وہ عمل میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، ملاقات سے درخواست کیا، ملاقات ہونے پر حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیں جو میں رات میں کیا کروں۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور ارواح مقدسات اور ابدال کا ملاقات کا ویڈیو بھی ہم بنا چکے ہیں پہلے، اور اس کی وضاحت کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ہم بنانے والے ہیں، اس میں تھوڑی اچھی طرح اور سمجھا کر، کیونکہ اس وقت مختصر صرف بتا کر ختم کیا تھا۔ اس وقت اس ویڈیو میں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ اس کو پھر سے اچھی طرح سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے کہ کیسے بڑے ارواح حضرت خضر علیہ السلام یا پھر بڑے اللہ والوں سے، ابدال، قطب وغیرہ سے ملاقات کا خواب میں یا پھر جاگتے ہوئے میں عمل کیا ہے، وہ عمل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ رات میں کرنے کا کوئی عمل بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر، مغرب سے عشاء تک نفلیں پڑھنا ہے، کسی شخص سے بات نہ کر، نفلوں کی 2 رکعت پر سلام پھیر، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، 2 رکعت کی طرح نفلیں عشاء تک پڑھتے رہنا ہے، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کر، ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھنا ہے،
3 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، عشاء تک ایسے ہی 2 رکعت سے پڑھتے رہنا ہے۔ عشاء کے بعد بغیر بات کیے اپنے گھر واپس چلا جاؤ، اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت پڑھ۔ ہر رکعت میں یعنی ان دونوں رکعتوں میں 1 دفعہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کریں جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، 7 مرتبہ۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں۔ دعا جو پڑھنی ہے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر کے آپ کو بتا دوں۔ دعا جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے: یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمن الدنیا والآخرہ یا رحیمہما یا ربی یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دعا ایک مرتبہ اور سن لے: یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمن الدنیا والآخرہ رحیمہما، رحیمہما اس کو واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، رحیمہما یا ربی یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ، پھر دائیں کروٹ قبلہ رخ، قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہ۔ سونے تک درود شریف جو بھی یاد ہو پڑھے، یا پھر جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا جو درود شریف اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اس درود شریف کو پڑھتے رہیں تو بہت اچھا ہے کہ دونوں عمل، یہ بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ بھی عمل ہے۔ جب اس میں درود شریف پڑھنا ہی ہے تو وہی پڑھیں جس سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، تو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ درود شریف پڑھ چکے ہوں، پڑھتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ نیند نہ آ جائے۔ جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے، مداومت یعنی اس کو ہمیشہ کرتا رہے یا پھر کچھ دن لگاتار کرتا رہے، تو مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں گئے، وہاں انبیاء کرام علیہم السلام اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس میں یقینی بات ہے، یقین پکا ہونا بہت ضروری ہے، اور نیت اور عشق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی زیادہ ہوگی اور شوق جتنا زیادہ ہوگا زیارت کا، اتنی جلدی اس میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اس میں انبیاء کرام کی بھی آپ کو زیارت ہوگی، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ کتاب میں لکھا گیا ہے۔ پھر کتاب یہ درود شریف کے فضائل کی کتاب ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔
آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ دنیا کی کروڑوں نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس عمل کے بعد اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا ہے، یعنی جان بوجھ کر مصنف نے اس میں نہیں لکھی ہیں۔ میں اس کے کچھ تجربات آپ کو بتا دوں۔ جیسا کہ دعا اوپر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہر پریشانی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے آسان کر دیتے ہیں، اور اس میں بہت سارے فضائل اور برکات ہیں۔ اگر کوئی اس عمل پر پابندی کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ آخرت یقینی سنورنا ہے، کیونکہ اس نے عقائد و جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اور بھی اس میں اسی طرح کے متعدد اعمال وارد ہوئے ہیں۔ اس نوع کے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیے گئے ہیں بہت سارے اعمال ایسے ہی۔ علامہ دیمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باوضو ایک پارچہ یعنی ایک کاغذ کا ٹکڑا لے اور اس پر محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 مرتبہ لکھے اور اس پارچے کو اپنے ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ کے حکموں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے پر اسے مضبوط بنائیں گے اور اس کا ایمان مضبوط ہوگا، یعنی اس کے دل میں محبت بھی اور اللہ پر یقین بھی دونوں مضبوط ہو جائیں گے۔ اور اس کی برکت میں اور اس پرچے کی برکت پر مدد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی مدد فرمائیں گے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر اس پارچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت، اس کاغذ کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی، کثرت سے ہوگی، یہ کثرت سے ہوا کرے، یہ کتاب کے مصنف نے لکھا ہے، یعنی بار بار ہوگی۔ اور جس کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے اور بار بار زیارت مل جائے، اس کو دنیا میں کچھ چاہیے ہی نہیں، اس کے دل میں اللہ ایک ایسی لذت اور ایمان کی قوت اور حلاوت عطا کریں گے کہ وہ کسی چیز کو چاہے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کرنے والے کو کامیاب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور عمل ہے جو آسان بھی ہے اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور اس میں تمام امراض کی شفا بھی ہے۔ عمل یہ ہے، عمل بتانے سے پہلے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ بعض صلحاء، جو صالح بڑے لوگ نیک اللہ والے ہوتے ہیں، میں سے ایک صاحب کو جس بول ہو گیا، یہ کسی مرض کا نام ہے، انہوں نے خواب میں حضرت عارف باللہ، حضرت شیخ شہاب الدین، شیخ المشائخ حضرت شیخ شہاب الدین بن اسلان رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بڑے زاہد اور بڑے عالم تھے، ان کو دیکھا اور ان سے اپنے مرض کی شکایت اور تکلیف کہی، اپنے مرض کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے فرمایا تو تریاق مجرب سے یعنی بہت زیادہ مجرب اعمال میں سے
ایک عمل بتایا، کہا غافل ہے یہ درود شریف پڑھا کر، یہ درود شریف سے تو غافل ہے، یعنی یہ درود شریف تو نہیں جانتا۔ غافل کا مطلب ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں یا پھر عام مفہوم میں جو ہوتا ہے، یعنی اس عمل کو تو نہیں جانتا، اس درود شریف کو تو نہیں جانتا، تو یہ درود شریف پڑھا کر اللہم صلی وسلم وبارک علی روحی سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی سید محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ جب وہ خواب سے اٹھے، اس درود شریف کو صرف سیکھ لیا تھا خواب میں، حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ابن اسلان رحمۃ اللہ علیہ، جو شہاب الدین ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کو خواب میں دیکھا اور عمل انہوں نے یہ سکھایا۔ درود شریف جو نہیں جانتے تھے وہ درود شریف صرف ان کو سکھلا دیا، انہوں نے یہ درود شریف خواب میں ہی یاد کیا۔ جب خواب سے اٹھنے کے بعد ان صاحب نے، جنہوں نے اپنے خواب میں یہ درود شریف سیکھا ہے شہاب الدین سے، تو اس درود شریف کو کثرت سے پڑھا اور ان کا مرض زائل ہو گیا، یعنی پورا ختم ہو گیا۔ زائل ہو جانا پوری طرح ختم ہو گیا، یعنی وہ اتنی اچھی طرح تندرست ہو گئے کہ وہ مرض ہوا تھا یا نہیں وہ بالکل سمجھ سے باہر ہو گیا۔ اتنی اچھی ان کو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت سارے ایسے درود شریف ہیں جن سے زیارت رسول ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں، اور درود شریف کے جتنے فضائل بتائے جائیں بہت کم ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر لیں، شیئر کریں اور مسلمانوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کریں، اور ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔